السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز کہتے ہیں برین۔ آپ کی جو ساری عبادت ہے، اللہ سے ذکر کرنا، تسبیح کرنا، نماز پڑھنا، اس ساری چیز کا جو برین ہے، مین چیز ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کا مطلب مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ چیز لازم کی ہے کہ آپ دعا مانگیں۔ اس میں پھر آپ کا ایک تقدیر کا فیکٹر بھی آتا ہے، وہ یہ کہ بہت سی چیزیں آپ کی معلق ہیں، جب تک آپ دعا نہیں مانگیں گے وہ آپ کو ملیں گی بھی نہیں، کیونکہ آپ کی تقدیر میں ایسے ہی ریٹن ہے۔ آپ پہلے اللہ سے دعا مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز پہنچائیں گے۔ اب لوگ دعا کس طرح مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں جی نماز پڑھی فٹافٹ، اور پہلے تو نماز کے اندر ہی ہم بہت سی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اب جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں 10-15 سال میں جو چیز آزمائی ہے وہ یہ ہے کہ نہ نفل سے، نہ روزے سے، نہ کسی عبادت سے نہیں، اللہ سے جو کنیکشن بنتا ہے وہ دعا سے بنتا ہے۔ when you start conversation، آپ ادھر سے ہیلو کرتے ہیں، ادھر سے ہائے آتی ہے، تب جا کر آپ کا ریلیشن بلڈ ہوتا ہے۔ اس ریلیشن میں آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں نے ویسے ہی، چونکہ یہ ابھی تو میری کافی عمر ہے، لیکن میں جب 13-14 سال کی تھی تو جامعہ میں ایک دفعہ ہمیں دعا کے حوالے سے پڑھایا گیا، تو میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ اگر 2 نفل پڑھ کے میں دعا کروں تو اللہ میرا کوئی بھی کام کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں کر دیں گے، بالکل کریں گے۔ تو اب حالانکہ یہ بہانے ہوتے ہیں، باقی اللہ نے تو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن انسان کی دعا ایک بہانہ ہے، کرتا ہے انسان اور اللہ عمل اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا سردیوں کا، اور مغرب کے قریب لائٹ چلی گئی۔ اب اندھیرا بھی ہے، ٹھنڈ بھی ہے، اور میں بہت سفوکیٹ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اللہ روزہ کھلتے ہوئے تو لائٹ ہونی چاہیے۔ تو میرے دماغ میں فوراً وہ بات آ گئی ٹیچر کی کہ 2 نفل پڑھ کے آپ دعا مانگیں گی تو ہوگا۔ تو میں نے 2 نفل پڑھے اور میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے کہا اللہ افطاری کا وقت قریب ہے، لائٹ دے دیں مجھے، اندھیرے میں کھانا کھانے میں سکون نہیں ہوگا۔ تو میرے دماغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک بات آئی، میرے دماغ میں آیا کہ اچھا یہ پیچھے جو ہمارے گھر ہے اس کی لائٹ تو جل رہی ہے، تو ہماری کیوں نہیں جل رہی ہے؟ تو میں نے جیسے ہی سلام پھیرا تو میں بھاگ کے گئی اپنے جہاں پہ وہ سارے سوئچ ہوتے ہیں، مین بورڈ جو ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارا بٹن ٹرپ ہوا ہوا، میں نے واپس جا کے اس کو ٹھیک کیا، لائٹ آ گئی۔ اب آنی تو تھی لائٹ، شاید گھنٹے بعد کسی کے ذہن میں آ جاتا، آدھے گھنٹے بعد آ جاتا، لیکن میرے دماغ میں انسٹنٹ ڈالنے کا کام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس میں شامل کیا چیز تھی؟ میرا بلیف، دعا، کہ میں ابھی اللہ سے کہوں گی اور وہ ابھی کر دیں گے۔ اینڈ دیر آر سو مینی انسیڈنٹس جو میں نے اپنی زندگی میں یہ 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے میں نے مانگے اللہ سے، اور میں نے ان کو منٹوں میں، گھنٹوں میں پورا ہوتے دیکھا۔ اس سے مجھے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن فیل ہوتا ہے کہ ہاں میری بات یہاں سے اگر جاتی ہے تو کہیں پہنچتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں راستے میں رہ جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دعا ایسے مانگی جاتی ہے، بس نماز پڑھی اور آخر میں وہ 2-3 دعائیں علماء حضرات نے یاد کروائی ہوئی ہیں، وہ پڑھی، آمین، بس مسلح ٹھپو، ختم۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جہاں آپ کو تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی ضروری نہیں ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ 5 وقت اگر آپ نمازی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن سٹارٹ کریں، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انسان کاموں میں الجھا ہوا ہوتا ہے سارا دن۔ لیکن ایک نماز اپنے دن میں ایسی مخصوص رکھیں، چاہے فجر کی، چاہے عشاء کی، چاہے عصر کی۔ یہ 3 نمازیں ظہر مغرب سے زیادہ ویلیو رکھتی ہیں۔ آپ ان نمازوں میں 10 منٹ 15 منٹ مخصوص نکالیں اور اس میں بیٹھ کے بات سٹارٹ کریں۔ بات کیسے سٹارٹ کرتے ہیں؟ جیسے اپنے دوست کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے کچھ اللہ پہ آپ نے تعریف بیان کی، حمد کی اللہ کی، پھر آپ نے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے دعا کرنے کا۔
پھر اپنے ہاتھ اٹھائیں اور پھر وہ ساری باتیں جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہوں، تو جیسے ہم اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کرتے ہیں نا کہ یار یہ بھی ہو گیا، دیکھو یار یہ بھی ہو گیا، اسی ٹون میں اللہ سے بات کریں. اللہ جی دیکھے ایسے ہو گیا، اللہ جی دیکھے. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی اور اتنی رکت والی ویڈیو تھی. ایک گونگا بندہ جس کے منہ میں زبان نہیں ہے، وہ اشارے سے ایسے ایسے کر کے اللہ سے بات کر رہا ہے کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ. اور مطلب وہ ایک صحیح رکت والی ویڈیو تھی کہ ایک بندہ بغیر زبان کے بھی، وہ تو نہیں بھی بولے گا، اشارہ نہیں بھی کرے گا، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن وہ اشارے سے بول رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کنیکشن بلڈ کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں روح سے. ہم دنیا کی دوڑ میں بھاگتے رہتے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. دے گا کون؟ تمہاری بات ہوتی ہے اس سے جو تمہیں دے گا. اور اگر تمہاری بات ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر اس نے تمہیں دے بھی دیا تو تم اس کے کاغذوں میں سے باہر ہوگے. ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جنہیں اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہوا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ مال و دولت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مال و دولت ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تو اللہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ آپ کو پوچھتا نہیں ہے. جاؤ جیو زندگی، جس طرح جینی ہے جیو، جب میرے پاس واپس آؤ گے تب بات ہوگی. تو اللہ کی لسٹ میں سے باہر نکل کے وہ جو کہتے ہوتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ مطلب انسان کو دفع کر دیا جائے، جاؤ جو کرنا، اس لسٹ میں نہ جائیں. دعا کے ذریعے کنیکٹڈ رہیں. کچھ بھی چاہیے اللہ سے چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو آپ وہ اللہ سے ہی مانگو گے، انسان سے نہیں مانگ سکتے. آپ کو مانگنے کی یہ ایک ڈسپلن سکھایا گیا نا کہ آپ نے کس طرح اللہ سے مانگنا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے، بس اس بات کو یاد رکھیں.